حضور دعا مانگتے تھے وَاجْعَلْ لِي نُورًا، اے اللہ مجھے پیک کرے نور بنا دے، مجھے مجسمہ نور بنا دے، اے اللہ مجھ سے ظلمات اور کثافت کو لے لے اور میرے ایک ایک عضو کو منور اور تابع فرما دے۔ بھئی بعض لوگ معذرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ جب نور کا لفظ بولے نا تو ان کی طبیعت میں انقباض آ جاتا ہے۔ بھئی حضور کے لیے نور کا لفظ بول رہے ہو، نادانو، نور کی ضد ظلمت بنتی ہے، نور کی ضد ظلمت بنتی ہے، یہ دونوں متضاد لفظ ہیں، نور اور ظلمت، روشنی اور تاریکی، دونوں متضاد لفظ ہیں۔ اگر ایک کا ثبوت نہیں ہوگا، ایک کی نفی ہوگی تو دوسرے کا ثبوت ہو جائے گا، دوسرے کا۔ بھئی کمرے کے اندر جب آپ روشنی کرتے ہیں تو اندھیرا چلا جاتا ہے، اور جب روشنی بند کرتے ہیں تو اندھیرا آ جاتا ہے، ظلمت آ جاتی ہے۔ تو یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، جہاں نور ہے وہاں تاریکی نہیں ہے، اور جہاں تاریکی ہے وہاں نور نہیں ہے۔ تو نادانو، تم کیا سمجھتے ہو اگر حضور نور نہیں تھے تو کیا الیاذ باللہ حضور کی ذات میں کثافت اور ظلمت تھی؟ حضور کی ذات میں تاریکی تھی؟ نہیں، رب کائنات نے تو اپنے محبوب کو ایسا پیک کرے نور بنایا اور ایسا مجسمہ لطافت بنایا ہے کہ آقا کے جسم پاک کا سایہ بھی زمین پہ نہیں پڑتا تھا، جسم پاک کا سایہ بھی زمین پہ نہیں پڑتا تھا۔ میرے آقا خود دعا مانگ رہے ہیں وَاجْعَلْ لِي نُورًا، اے اللہ مجھے پیک کرے نور بنا دے۔ بتائیے حضور کی دعا قبول ہے یا نہیں؟ میرے آقا کی دعا مستجاب ہے، مقبول ہے۔ تو سرکار اپنی ذات کے لیے دعا مانگے، اور صحیح بخاری کی حدیث پیش کر رہا ہوں، وَاجْعَلْ لِي نُورًا۔ علماء نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے، پڑھیں امام قسطلانی کو مواہب اللدنیہ میں، علامہ نبہانی کو پڑھیں جواہر البحار میں۔ وہ کہتے ہیں حضور کی ذات پر نور کا اطلاق کیا جائے گا، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے خود دعا مانگی وَاجْعَلْ لِي نُورًا، اے اللہ مجھے سر سے لے کر پاؤں تک سراپا نور بنا دے۔ اور رب اپنے حبیب کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس نے محبوب کو سراپا نور بنا دیا ہے۔ میں فقط جسم کی بات کر رہا ہوں، روح کا معاملہ تو وراء الورا ہے۔ بھئی دیکھیں کائنات میں دو جسم بڑے منور ہیں، سورج اور چاند۔ ذرا دیکھیے حضور کے جسم اطہر کی تابانی کیا ہے، جسم مبارک کا نور کیا ہے، رب نے محبوب کی دعا کو کتنا مستجاب بنایا ہے۔ میں صحابہ کرام کی بات کر رہا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اب یہ حضرت انس پیدا مدینے میں ہوئے، شب و روز مدینے میں گزرتے ہیں، شب و روز جس کو کہتے ہیں جم پل مدینے کی ہے، پیدا مدینے میں ہوئے ہیں، رہائش مدینے میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ روزانہ سورج کو ابھرتے دیکھتے تھے، سورج کی آب و تاب دیکھتے تھے، لیکن کہتے خدا کی قسم میری زندگی میں سب سے زیادہ مدینے کا منور اور روشن اور تاباں دن وہ تھا کہ جس دن تاجدار کائنات ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے کر آئے تھے۔ بھئی سورج ایسا منور جسم ہے کہ آپ لاکھوں چراغ بھی جلا دیں نا، بڑی بڑی بھاری لائٹیں جلا دیں، اس کی روشنی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اس پر مالا مزید علیہ، اس پر کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اس پر کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو جو نور سورج کے نور کو بھی مات کر دے تو اس چہرے مبارک کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا۔ دوسری طرف چاند ہے، وہ بھی صحابی سے پوچھ لیتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، شمائل ترمذی کی، حضرت سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت جابر بن سمورہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں گھر سے باہر نکلا، 14ویں رات کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا،
بدر کامل، اور جب 14ویں کا چاند چمک رہا ہو اور مطلع بھی صاف ہو تو اس کی چاندنی میں بڑی لذت ہوتی ہے، بڑا کیف ہوتا ہے، بڑی کشش اور جاذبیت ہوتی ہے، بندہ چاہتا ہے کہ بس دیکھتا رہے اس کے نور کو۔ لیکن کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا محویت کے عالم میں کہ ادھر سے ماہ نبوت اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لے آئے، ماہ نبوت، اور میرے آقا نے سرخ دھاری دار حلہ پہنا ہوا تھا، سرخ دھاری دار حلہ پہنا ہوا تھا۔ جب بندہ گہرا رنگ پہنتا ہے نا تو گہرے رنگ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کی چمک بڑھ جاتی ہے، اس کی چہرے کی چمک، اعضاء کی چمک بڑھ جاتی۔ تو آقا نے سرخ دھاری دار حلہ پہنا ہوا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ میں ایک نگاہ آسمان کے چاند کی طرف کرتا، ایک نگاہ ماہ نبوت کی طرف کرتا، میں تقابل کرنا چاہتا تھا کہ کس کے حسن میں زیادہ جاذبیت ہے، کس کے حسن میں زیادہ کیف ہے۔ کہتے ہیں خدا کی قسم آقا کے چہرے پہ اتنا نور تھا کہ میں حضور کے چہرے کو تکتا رہ جاتا، یوں لگتا چاند بھی حضور کے چہرے پہ قربان ہو رہا ہے۔